29واں پارہ سورہ مرسلات کی آخری آیات کی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے، ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی اسی جنت کے راہی ہوں اور اسی جنت میں بسیرا کرنے والے ہوں، اور ہمارا رب ہمیں جہنم سے اور اس کی بھڑکتی جھلستی ہوئی آگ سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، یقیناً جو متقی لوگ ہیں وہ سایوں میں ہوں گے، سائے چشموں میں ہوں گے، اور پھل وہ کھائیں گے جو ان کا من چاہے گا، جو دل کرے گا وہ پھل کھائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، ان کا رب کہے گا کہ کھاؤ اور پیو عافیت کے ساتھ، خوشی مسرت کے ساتھ، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، یہ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کی ابتدا میں فرمایا ان المتقین، کہ یقیناً متقی لوگ۔ تو اگر میں آپ متقی بن جائیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہی جنتیں ہمارے لیے بھی ہیں جن جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق، استطاعت سے اوپر کوئی چیز نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہ پھر بھی ہوتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، کوئی فرشتے معصوم نہیں، گناہ پھر بھی ہونے ہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ لوگ متقی ہیں اور جنتوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی کیسی پیاری مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جنگل میں خاردار جھاڑیاں ہوں، نوکیلی جھاڑیاں ہوں، تو جس طرح انسان ان کے درمیان سے اپنا لباس بچا بچا کے چلتا ہے کہ کہیں لباس الجھ نہ جائے، کہیں کپڑے کا کوئی حصہ اٹک نہ جائے، کہیں بدن پر کوئی خراش نہ آ جائے، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ بچ کر چلنا، ان کے بیچوں بیچ اپنا راستہ بنانا، یہ عین تقوی ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جو کر لے، جو عمل پیرا ہو جائے، اس کے لیے پھر وہ جنتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جن کا کوئی اختتام نہیں اور نہ ہی ان کے چھینے جانے کا کوئی خطرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں متقی بنائے، اور پھر اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان جنات النعیم کا وارث، مکین، باسی اور رہنے والا بنا دے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات، مشکلات، بیماریوں کا ہم شکار ہو چکے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔